معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے گالیاں ہی سیکھتے ہیں، اور گالی گھر کے ماحول سے آتی ہے، کیونکہ ہم گالی سے ہی مخاطب ہوتے ہیں اور گالی پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے. تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اگر ہم گالی سکھائیں گے تو گالی ہی آئے گی. کوڑا کاغذ ہوتے ہیں یہ بچے، جو بھی تحریر ہم لکھیں گے وہ انمیٹ ہے، آپ گالی لکھیں گے تو گالی ہی آئے گی. اور اگر ان بچوں کو قرآن سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، اس کے بھی نتائج ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک بہت بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے، اور اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے؟ اس کا معنی روٹی ہے. آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے. بیٹا ساتھ والے کمرے میں جا کے کھانا کھاتا اور کبھی کبھی اظہار کرتے ماں اللہ کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں وہ مجھے تازہ کھانا دیتے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا. اللہ میں نے بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں آج کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی جب گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا، بیدار ہوا. میں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا ہے. اور ساتھ کہتا ہے جو آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے، ماں مدرسے میں بیچتی. استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا، 14 پارے سنا دیے. استاد متاثر ہوئے، جہاں سے 14 پڑھے، بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا. ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو کہا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو. اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے. اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. پھر وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے. تیسرے دن پھر حضور میں ملے، خواب میں ملے. اب کے بار مصلی پہ نہیں یار، تھوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا اور لبئی کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. اور وہ 2 جن کی شکلیں رسول اللہ نے خواب میں دکھائی وہ روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے سرنگ کے ذریعے. انہیں وہاں سے نکالا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور آگ میں جلا دیا. پھر مدینے کی گلیوں میں تڑپ تڑپ کے کہتے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا، خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. سکھا کے دیکھو نتائج آئیں گے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر. خواب اپنے اپنے، سپنے اپنے اپنے، منزل اپنی اپنی. ایک نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا. کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں کہتی بیٹا اگر ماں، ہاں وہ کہتی ہے کہ میری ماں مجھے روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے. تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا، ذرا ٹھہریے گا. ہم نے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی تو جواب نہیں میں آئے گی. وقت ہی نہیں ہوتا. وقت ہوتا نہیں، وقت دیتے نہیں، کیونکہ ہمارا زیادہ وقت موبائل کے ساتھ، اور کچھ وقت بچے تو ہم باہر خوش گپیوں میں وقت گزار دیتے ہیں. ہمارا جو سرمایہ قیمتی اثاثہ ہماری اولاد تھی انہیں تو وقت دیا نا. ہاں بچپن میں آپ بڑھاپے میں ہیں تو ماضی کے دریچوں میں جھانکو نا تو یہ بچے ہمارا دامن پکڑتے تھے. ہاں نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی یارانہ تھا. ان کی دوستی، وہ سارا پیار، ان کی کل کائنات تو ان کے ماں باپ تھے. لیکن ہم موبائل کے دیانے لگے رہے، ہم باہر دوستوں میں خوش گپیوں میں وقت گزارتے رہے. بڑھاپا تنہائی میں گزرا، بڑے مشکل میں گزرا.
کیونکہ وقت ان کو نہیں دیا, انہیں وقت نہیں دیا تو نتائج بھیانک نکلے. ہمارا کہنا ہے بھائی, جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے, یہ باپ کا حق تھا, یہ ماں کا بھی حق تھا. روزانہ کہتے آؤ بچوں چٹائی بچھاؤ, آؤ آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں. سکھانا آپ نے تھا بھائی. یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے, آپ کو نہیں پتا صحابہ کو گالیاں دی گئیں. ہاں مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت کی, اس کا نام عمر ہے, کیا نہیں کہا گیا؟ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی. بھائی جان اگر آپ نے سکھایا ہوتا نا تو یہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. ہم نے سکھایا ہوتا نا بھائی صحابہ کا پیار, تو وہ یہ کہتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی, اگر نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کرنا. تو ہم نہ سکھا سکے, ہم نہ وقت دے سکے, تو نتیجہ بھیانک نکلا کہ یہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہتھے چڑھ گئے. انہیں وقت دیا کرو, وقت دینے کی بڑی ساری برکات ہیں دوست.